اور انسان کا حال یہ ہے کہ انسان صرف کمال کی مٹی سے نہیں بنایا گیا، انسان کو اللہ نے بنایا ہے کمال سے بھی اور ضعف سے بھی۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑنا کہ کسی میں صرف کمال ہی کمال ہو، یہ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا دیوانہ ملے تو اسے سمجھانا چاہیے کہ اگر صرف کمال ہی کی جستجو ہے تو استغفار کا پورا باب ختم ہو جائے گا، معذوری کے سارے احکامات ختم ہو جائیں گے۔ کمال جوانی ہے، طاقت ہے، تو ضعف بھی ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ وہ دو سیڑھیاں ایک ایک قدم رکھ کے چڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک سیڑھی پہ 2 قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے دونوں چیزوں کو ملا کر پیدا فرمایا ہے، کمال کے ساتھ بھی اور عاجزی کے ساتھ بھی، ضعف کے ساتھ۔ اس لیے انسان میں دونوں حالتیں ہیں، کمال بھی ہے اور ضعف بھی ہے، قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تو قوت قابل تعریف اور کمزوری قابل مذمت، اور بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز قابل مذمت اور قابل تعریف یہ وقت اور کام کی نسبت سے بدلتی رہتی۔ ایک آدمی کا چیخنا کبھی کمال ہوتا ہے، اور کبھی یہی کمزوری، اس کی انسانی کمزوری بہت بڑی بن جاتی ہے کہ اس کے چیخنے کو، اونچا بولنے کو خدا کہتا ہے کہ گدھے کی آواز بدتر ہے، تم کہاں تک مقابلہ کسی کا کرو۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی داخل کی حالت میں، اندرونی حالت میں اور ذہنی حالت میں، ان دونوں حالتوں میں اس کی کمزوری اور اس کی طاقت اللہ کے قریب نہیں کرتی، اس شخص کی سمجھ میں فرق ہے۔ جس شخص کا گناہ اسے اللہ یاد نہیں دلاتا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے انسان بننے میں فرق ہے۔ انسان اس وقت کامل بنتا ہے جب اس کی نیکی بھی اللہ کو یاد دلاتی ہے، اور اس کا گناہ بھی اسے اللہ کو یاد دلاتا ہے۔ نیکی اور گناہ دونوں کے ساتھ جب خدا یاد رہتا ہے تو بس یہ ٹھیک ہے، یہ آدمی صحیح۔ یہ ڈھونڈنا کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو اور اس میں کمزوری نہ ہو، یہ تو پھر انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور کا نہیں۔ عین حالت گناہ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، ٹھیک، صحیح ہے۔ گناہ کی حالت پوری طرح ختم نہیں ہوتی اور وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ نے بھی اللہ کو یاد دلایا۔ ایک وہ گناہ ہے جس میں خدا یاد ہی نہیں، مست ہے، عیاشی ہے، شراب پی لی اور نشے سے باہر نکلا تو بھی کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی توبہ کا احساس نہیں ہے۔ اور ایک ہے جسے اس حال میں بھی اور اس کے شروع کرنے سے پہلے بھی مسلسل اندر ضمیر کچوکے لگا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنے چلے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ اس شخص کی کمزوری ہے،
اور یہ کمزوری جو اللہ کو یاد دلا رہی ہے، یہ آدمی صوفی ہے، یہ آدمی صحیح ہے۔ اس لیے کمال کے گارے سے خدا نے کسی کو پیدا نہیں کیا، خدا نے دونوں چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، کمزوری کے ساتھ بھی اور طاقت کے ساتھ بھی۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کہا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ انسان وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ احسن تقویم، انسانوں میں سب سے اچھی جو حالت ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں میں بہترین انسان وہ جس کا گناہ بھی اللہ کو یاد دلائے، جس کی کمزوری بھی اللہ کو یاد دلائے، جس کی طاقت بھی اللہ کو یاد دلائے۔